شگر میں بلند برفانی پہاڑوں پر ٹھہری ہوئی برف پر جو زرد کرنیں اتر رہی تھیں ہمارے پچھلے پروگرام میں، وہ اب ہمارے آس پاس پھیل گئی ہیں اور رات ہو چکی. اور اس رات میں دو موسیقار بلتستان کی جو روایتی دھنیں ہیں جو سینکڑوں برسوں سے چلی آ رہی ہیں، جو کہ توں اور ہماری ثقافت کا ایک اہم جز ہے، یہ لوگ وہ دھنیں بجا رہے تھے. اور جس طرح وائلڈ جو مطلب ہے کہ اینیمل ہے اس کو کیج میں ڈال دیں یا پھر اس کے نیچرل ہیبیٹاٹ میں چھوڑیں اس کو، تو اس کی شان نرالی ہوتی. میوزک کا بھی یہی حال ہے. جب ہم شہروں میں مثلاً بلتی میوزک سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم کیج میں. یہاں اسی انوائرمنٹ میں وہ میوزک شاندار لگتی ہے. یقین کیجئے کہ شگر کی شام میں ان دونوں نوجوانوں نے جو بلتی دھنیں بکھیری ہیں ہمارے دل کے اندر سرایت کر گئی ہیں. اور میں بھی جب ہم بہت اداس ہوں گے آئندہ زندگی، اور اداسی تو قسمت میں ہوتی ہے، تو ان کی دھنیں ہمیں یاد آئیں گی اور ہمارے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل جائے گی. میں آپ کا تعارف ان دونوں نوجوانوں سے کرواتا ہوں. جی، آپ کا کیا نام ہے؟ نیاز علی. نیاز علی، آپ بہت بیٹل بنے ہوئے ہیں نا، بال یہ بڑا سٹائل ہے جناب، بڑی کمال کی چیز ہے. اچھا، آپ کون سا ساز بجا رہے؟ اب میں بلتی میں بجا رہا تھا. جی ابھی جو بجا رہے تھے جی وہ بلتی زبان میں، ہماری زبان میں. نہیں، یہ ساز کون سا ہے؟ یہ رباب. رباب ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ بیسیکل افغان کے ہے، افغانی ہے، لیکن آپ کی روایت کا بھی یہ حصہ ہے. جی بالکل ایسا ہے. اور کس سے سیکھا آپ نے رباب؟ میں نے خود ہی کوشش کی. خود کوشش کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، ہنزا کے، ان کا نام بھی نیاز ہے. وہ استاد ہیں. انہوں نے لاہور میں ایک اسٹوڈیو کھولا ہوا ہے جہاں پہ، اور انہوں نے رباب سیکھا تھا ایک افغان جو ماسٹر تھا، اور ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس کے کابل گئے تھے. 6 ماہ اس کے شاگرد رہے. تو میرا خیال آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا، تو کہاں بجایا ہے یہ رباب آپ؟ سر مختلف محفلوں میں. جی محفلوں میں. یہاں پہ مختلف محفلیں ہوتے ہیں وہاں. جی. اور زندگی بھر رباب ہی بجائیں گے؟ سر ہارمونیم بھی پلے کرتا ہوں. اچھا، ہارمونیم بھی کرتے ہیں، ماشاء اللہ. تو آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا، سخاوت. اس کو آپ ڈھامن کہتے ہیں. یعنی میرا تو یہی خیال ہے کہ ڈرم، ڈھول اور ڈھامن، ان کا سورس ایک ہی ہے، ڈھول ہی ہے نا. تو آپ نے یہ کس سے سیکھا؟ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا. اچھا، والد صاحب بھی بجاتے تھے؟ والد صاحب شہنائی پہ بجاتے ہیں اور یہ ڈھامن بھی بجاتے ہیں. اچھا، اور کہاں بجاتے تھے؟ یہ پولو کے ساتھ بجتے ہیں. پولو کے ساتھ. ہاں، خبردین حضرات، یہ آپ نے ابھی ہم شگر میں ہیں، اور شگر میں ہم نے دیکھا، میں عرض کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نا پولو سٹکس لے کے. کل ڈچ ایمبیسڈر سے بات ہوئی وہاں پہ اسکردو میں، تو میں نے انہیں بتایا کہ اس خطے سے پولو ایجاد ہوئی تھی. پولو بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گیند. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا جو قصبہ ہے نا، وہاں بھی پولو گراؤنڈ ہے. اور یہاں بھی شگر کی بہت بڑی پولو گراؤنڈ ہے. اور پولو گراؤنڈ میں جو مین جو ہوتا ہے نا، جب پولو کھیلی جاتی ہے تو ایک ٹریڈیشنل ساز بجتے ہیں، ان کی رزم ہوتی ہے. تو غلام عباس سے آپ کے والد کا نام، وہ وہاں پہ بجاتے تھے. اب آپ یہاں بجاتے ہیں اور ان کی ٹریڈیشن کو آپ زندہ رکھے. ماشاء اللہ بہت عمدہ بجاتے ہیں. ہم تو مشہور ہو چکے، سیر انگیزی کی حد تک آپ اتنا خوبصورت بجاتے ہیں. اب کون سی دھن بجائیں گے؟ بلتی زبان میں ہی بجانا ہے. بلتی زبان میں کوئی ایسی چیز جس کا کوئی اردو میں آپ مطلب بتا سکیں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ سکے؟ کوئی ہے کوئی غزل ایسی، کوئی مصرع؟ بڑی رومانٹک زبان ہے بلتی. جی، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. اچھا، خیر جو بھی آپ بجائیں اپنی مرضی سے بجائیں.
یہ بہت بہت شکریہ. یہ دوست ہمارے پہاڑوں سے آئے ہیں تو ذرا بے ربط ہو گئے ہیں، لیکن ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی.